خيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں موسم سرما کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پھر اسی حوالے سے کچھ اور اہم باتیں اور اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ بات پہلے بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات میں متصرف ہے، وہ جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ موسموں کے بدلنے میں، سردی اور گرمی کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس سے انسان کے جسم کے لیے فائدہ ہوتا ہے، نباتات کے لیے، پودوں کے لیے، کھیت کے لیے فوائد اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسموں کو اچانک تبدیل نہیں کرتے کہ اچانک سے گرمی ہو اور بہت شدت کی ٹھنڈک پڑنے لگ جائے۔ اگر اچانک موسم تبدیل ہو جائے تو ہمارا جسم بھی ہلاک ہو جائے، ہماری کھیتیاں اور نباتات اور پودے بھی تلف ہو جائیں، ان کا بھی نقصان ہو جائے۔ بہرحال یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ موسم کی شدت کی وجہ سے، شدید ٹھنڈک کی وجہ سے یا شدید گرمی کی وجہ سے ہم ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، ایسے کلمات نہ بولیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیتی ہے، اور یہ موسم، سردی کا موسم، اسے مومن کے لیے موسم بہار کہا گیا۔ الشتاء ربیع المؤمن، کہ موسم سرما یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کا روزہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، الصوم فی الشتاء غنیمۃ باردہ، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے موسم، دن بھی مختصر ہوتا ہے، تو غنیمت ہی غنیمت ہے، بہت اچھا چانس ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل کریں۔ اس کی راتیں انتہائی طویل ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہیں، آدمی سو کر کے اکتا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس میں آدمی قیام اللیل کرے، رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل۔ یہ ساری عبارتیں، یہ خوبصورت جملے، مسجع مقفع عبارتیں، بعض و ارشاد، یہ ساری چیزیں اصل کام نہیں آئیں، یہ سب بیکار ہو گئی۔ اصل جس چیز نے فائدہ دیا وہ چند رکعتیں ہیں جو رات کی تاریکی میں ہم نے پڑھا، رب سے جو مناجات کی، انہوں نے اصل فائدہ دیا، اس کے ذریعے سے اصل بیڑا پار ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں کہا، نعم الرجل ہوا لو یصلی فی جوف اللیل۔ عبداللہ،
کیا اچھے آدمی ہیں، کیا بھلے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اٹھ کر کے کچھ رکعتیں بھی نماز بھی پڑھ لیا کرتے۔ فرماتے ہیں جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد سے کبھی میری تہجد چھوٹی نہیں ہے۔ ہم سب اہتمام کریں، خاص طور پہ کم سے کم یہ جو طویل راتیں ہوتی ہیں اس میں ہی 2-4 رکعتیں اٹھ کر کے پڑھ لیا کریں۔ اور موسم سرما میں غربا کا بھی خاص طور پر خیال کریں کہ ہمارے پاس اگر انتظام ہے لحاف کا، گرم کپڑوں کا، تو ہم غریبوں کی حالت پر ترس کھائیں، ان کے لیے بھی گرم کپڑوں کا، گرم لباس کا انتظام کریں۔ مذہب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انتہائی ہمارے معمولی معاملات میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تعلیمات ملتی ہے۔ دیگر مذاہب میں اولاً تو تعلیمات ہی نہیں، اور اگر تعلیمات ہیں تو پھر آپ کو فطرت کو اپیل کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہمارا دین آسان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ جو دین آسان کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مشقت بھرے احکام نہیں ہے جو ہم کر ہی نہ سکیں۔ تکلیف تو بہرحال ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت سے زیادہ، طاقت سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں ہے۔ تو سردی میں وضو کرنا، فجر کی نماز کے لیے گرم بستر کو چھوڑ دینا یقیناً دشواری ہوتی ہے، نفس پر شاق گزرتا ہے، لیکن ایسی پریشانی نہیں ہے، ایسی تکلیف نہیں ہے کہ ہم کر ہی نہ سکیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے میں، غسل کرنے میں بڑی جلد بازی لوگ کرتے ہیں۔ جلد بازی کے نتیجے میں اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، کہیں کوہنیاں خشک رہ گئی، کہیں ٹخنے خشک رہ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، نماز عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا یا کسی اور نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، تو ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے، ہلکا اپنے پاؤں کو دھلنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، آپ نے فنادا بأعلی صوتہ، بلند آواز سے آپ نے کہا، پکار کر کے کہا، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار۔ آپ نے کہا آگ کی ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے۔ وضو میں جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں اس کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ یہ نماز کی چابی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ اگر یہ ٹھیک نہیں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس کا ہم خاص اہتمام کریں، خاص خیال کریں کہ سردی میں جب ہم وضو کریں تو اچھی طرح اعضاء کو دھلیں، اچھی طرح ہاتھ کو دھلیں، کوہنیاں ہماری خشک نہ رہیں، ٹخنے ہمارے خشک نہ رہیں، کیونکہ اگر خشک رہ گئے تو نماز ہی نہیں۔ جب وضو ہی صحیح نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اگر اس میں تکلیف ہوتی ہے، دقت اور پریشانی ہوتی ہے تو اصول یاد رکھیں، الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، جیسی پریشانی ہوتی ہے، جتنا نفس پہ کوئی چیز شاق ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے اجر و ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیزیں، ایسے اعمال نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا؟
قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جہاں مشقت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ تو یہاں ٹھنڈیوں میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے وضو کرنے میں، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، لیکن یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی مٹتے رہتے ہیں، ہمارے درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف چلنے والے زیادہ قدم، لمبی مسافت طے کر کے کوئی بندہ آتا ہے، دور سے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہر قدم پر اسے نیکیاں ملتی ہیں، اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ ایک موقع پر مسجد نبوی کے پاس کوئی زمین فروخت ہو رہی تھی، وہ صحابہ جو دور کے علاقے میں رہتے تھے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں ہم زمین خرید لیں اور آ کر کے یہاں قیام کریں، یہاں ٹھہریں، تو مسجد کے قریب ہو جائیں گے، آسانی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے کہا الا تحتسبون آثارکم، تم وہاں سے دور سے چل کر کے آتے ہو، بہت زیادہ قدم ہوتے ہیں تمہارے، تو کیا تم ان قدموں کے نشانات پر ثواب کی امید نہیں رکھتے ہو؟ جتنی دور سے چل کر کے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ شریعت کا حسن دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبی دیکھیں، کتنی آسانی ہمارے لیے رکھ دی گئی، اس کے باوجود اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں، مسجدوں کو ویران رکھیں تو بڑی حماقت ہوگی۔ ہماری سہولت کے لیے، ہماری آسانی کے لیے مٹی کو پاک بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں کسی کے لیے مٹی پاک نہیں تھی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طَهُورًا وَمَسْجِدًا، مٹی کو پاک بنا دیا گیا۔ تو شدید سردی ہے، پانی کے استعمال کی وجہ سے خطرہ ہے، اعضاء تلف ہو جائیں گے، بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی بیماری ہو جائے گی، تو اجازت ہے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ کل ہی ایک صاحب کہہ رہے تیمم کر لیں، تو ایسی کوئی ٹھنڈک ابھی نہیں ہے، اس میں آپ کی ہلاکت نہیں ہو جائے گی یا ایسی کوئی بیماری، تو جتنی ضرورت ہو اسی کے اعتبار سے گنجائش ہوتی ہے۔ گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، شدید ٹھنڈک ہے، غسل کی مثلا حاجت ہو گئی، وضو کی حاجت ہو گئی، تو یہ ہے کہ پانی استعمال کریں گے شدید نقصان ہو جائے گا، کوئی بیماری ہو جائے گی، بیماری ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اور بڑھ جائے گی، نہائیں گے جان ہی چلے جائے گی۔ تو پھر تیمم ہے، مٹی ہمارے لیے پاک ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھ ماریں گے مٹی پر، زمین پر یا کہیں گرد و غبار ہے مٹی کا، ایک ضرب سے 1 مرتبہ ہاتھ مار کر کے چہرے پر مسح کر لیں گے، دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مٹی سے بھی کیسے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ کسی کو عذر بھی ہے، تیمم کر کے تسلی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں نماز ہو کہ نہیں، جب شریعت نے کہہ دیا تو اب کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ہماری نماز ہو جائے گی اور کوئی ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کے بڑے مسائل ہیں، وہ آپ انفرادی طور پہ پوچھ سکتے ہیں، یہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ جیسے وضو ٹوٹتا ہے ایسے یہ بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اسی طرح پانی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی تیمم کیا تھا، پانی مل گیا تو بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی مسائل ہیں وہ آپ انفرادی طور پہ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔
اسی طرح یہ سہولت دے دی گئی کہ ہم خفین پر مسح کر سکتے ہیں، چمڑے کے موزے ہوں، اس کی کچھ شرائط ہے، وہ بھی تفصیلی مسائل ہیں کہ ٹخنوں کو چھپانے والا ہو، ایسا موٹا اور مضبوط ہو کہ اسے پہن کر کے 4-5 کلومیٹر چل سکتے ہوں، پھٹے ہوئے نہ ہوں، انگلیوں کے 3 چھوٹی انگلیاں پاؤں کے اس کے بقدر پھٹے ہوئے نہ ہوں، بغیر باندھے ہوئے ٹک جاتے ہوں، کامل طہارت پر انہیں پہنا ہو، وضو کر کے پہنا ہو، مقیم ہے تو اس کے لیے 24 گھنٹہ 1 دن 1 رات اس پہ مسح کر سکتا ہے خفین پر، چمڑے کے موزوں پر، اور مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات اس پر مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ موسم سرما آیا، ٹھنڈی کا موسم آیا تو اسلام کے پاس آپ کو یہ تعلیمات ملیں گی، کہیں اور کسی اور مذہب میں، کسی اور ریلیجن میں آپ کو یہ تعلیمات، یہ خوبصورت ہدایات کہیں نہیں مل سکتی۔ موسم سرما کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہے تو بہت بظاہر معمولی سی، لیکن مسلمان کے لیے ضروری ہے اس پر عمل کرے۔ ایک مسلمان کے لیے کہا گیا کامل مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی ہاتھ سے، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، اس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اب اس میں کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کوئی جوتا پہن کے آیا، جلدی جلدی وضو کرنا ہے، دوسرے کا چپل پہن لیا، جا کر کے وضو کیا وہ گیلا ہو گیا، اب وہ بیچارہ آئے گا اس کا بھیگا ہوا چپل، تو اس کے دل سے بد دعا بھی نکل سکتی ہے، نہ بھی نکلے تو بہرحال آپ نے تکلیف تو پہنچا دی، اور ایذائے مسلم صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے مساجد میں، گیزر لگا ہے، کہیں پہ ایک ہے کہیں پہ زیادہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے صاحب بیٹھے ہیں مسواک کر رہے ہیں، گرم پانی چالو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، بعد والوں کے لیے دقت ہو رہی، انہیں گرم پانی مل ہی نہیں رہا۔ تو پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور سردیوں میں گرم پانی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، تو پورا پانی ضائع کر کے آپ نے اپنے ساتھی کو نقصان پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک نہر پر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے، آپ نے کہا ما ھذا الصرف، یہ اسراف کیسا ہے، فضول خرچی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا افل وضوء صرف، یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو میں پانی استعمال کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ایک عبادت ہو رہی ہے، کیا اس میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، جاری نہر پر بھی وضو کر رہے ہو، بہتے دریا کے پاس بھی وضو کر رہے ہو، تو بھی فضول خرچی نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو۔ تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پانی بلا وجہ ضائع نہ کریں، چاہے وہ ٹھنڈا پانی ہو چاہے وہ گرم پانی ہو۔ اسی طرح ہوتا ہے بعض مساجد میں بڑی عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ، انہیں زیادہ سردی لگتی ہے، اب وہ بیچارے اچھی طرح اوڑھ کر کے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا، کوئی نوجوان جلدی جلدی آیا وضو کر کے دروازہ کھول کے اس نے فوراً نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی، اب یہ بیچارے پریشان، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ علماء نے یہاں تک کہا کہ مصافحہ کرنا ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن ٹھنڈے ہاتھوں سے، گندے ہاتھوں سے، گیلے ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ٹھنڈک میں کوئی ہاتھ کر کے آیا ہے، وضو کر کے آیا ہے، شدید ٹھنڈک ہے، تو اچانک مصافحہ کرے تو ایک کرنٹ سا لگتا ہے، تو ٹھیک ہے سلام کر لیں۔ تو اتنا خیال کرنا چاہیے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے کہ ہماری ذات سے
یہ بھی ایک طرح سے ہوا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا مسافے سے بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح موسم سرما میں گرم کپڑے پہنتے ہیں، موزے پہنتے ہیں، بعض لوگ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے انہیں صاف نہیں کرتے، دھلتے نہیں، اب پہنے صاف 2 3 دن تک، ہفتوں تک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل عنا او قال فلیعتزل عن مسجدنا، تم میں سے جس نے کچی پیاز کھائی ہو، کچا لہسن کھایا ہو، وہ ہم سے الگ رہے، ہم سے دور رہے اور ہماری مسجدوں سے دور رہے۔ کیوں؟ اس سے اس کے پڑوسی کو، اس کے بغل والے کو تکلیف ہوگی، اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے ایذا پہنچے گی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اب وہ موزہ جو ہفتوں پہن رکھا ہے، صاحب آ کے اتار دیا، لوگ پریشان ہیں، چوہا کہاں مرا ہے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے تکلیف پہنچے گی۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نماز میں ہوتا ہوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں رکعت کو لمبی کر دوں، پھر میں سنتا ہوں کسی خاتون کے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی تکلیف کا خیال کر کے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا من ام قوما فلیخفف، جو کسی قوم کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم العاجز والضعیف وذا الحاجہ، اس لیے کہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر تو آپ شدید ناراض ہوئے، ایک صاحب نے شکایت کی کہ میں تھکا ہارا اپنے کھیت سے کام کر کے آیا، وہاں پہنچا تو بہت لمبی نماز ہو رہی ہے عشاء کی، تو قریب تھا کہ میں نماز ہی چھوڑ دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، شدید ناراض ہوئے، ایسے یعنی کم ہی ناراض ہوا کرتے تھے، راوی فرماتے ہیں۔ اور آپ نے کہا انکم منفرون، لوگوں کو بدکانے والے، اس کی وجہ سے تو لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے، بدک جائیں گے، مسجدوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کا بھی خیال رکھا گیا، لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فجر کی نماز میں انا اعطینہ ہی پڑھوائیں امام صاحب سے۔ ایک ماسٹر صاحب بچوں سے کہا کرتے تھے کہ انا اعطینہ پڑھیے، ہم دیکھ لیں گے معتین صاحب کو۔ تو مسنون رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، کتنی آیتیں پڑھی جانی چاہیے، وہ بھی ہے۔ کسی کو بہت مختصر چاہیے، ہر رکعت میں انا اعطینہ چاہیے، تو پھر الگ سے ایک امام 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی بنا لے، یہ بھی احادیث سے۔ بہرحال یہ سردی کے حوالے سے ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بڑی اہم تعلیم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا اطفئوا المصباح اذا رقدتم واغلقوا الباب، جب سونے لگو دروازے کو بند کر دو اللہ کا نام لے کر کے، فإن الشیطان لا يدخل بابا مغلقا، اللہ کا نام لے کر کے دروازہ اگر بند کر دو گے تو اس میں شیطان نہیں داخل ہو پائے گا۔ پھر وہ سارے مسائل جو ہمارے گھر گھر کے ہوتے ہیں تو وہ مسائل بھی نہیں انشاءاللہ ہوں گے، پھر گھر میں راحت ہوگی، برکت ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کھانے کا برتن، تمہارے پینے کا برتن، انہیں بھی ڈھک دیا کرو۔ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، چراغ کو گل کر دیا کرو، چراغ کو بجھا دیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ فویسقہ، یہ جو چوہیا ہوتی ہے، یہ کبھی اپنی دم میں پھنسا کر کے تمہاری چراغ کی جو لو ہوتی ہے اسے، بتی کو لے جا کر کے کسی تمہارے کپڑے سے لگا دیا، تمہارے بستر سے لگا دیا، تمہارے کمبل سے، تمہارے لحاف سے لگا دیا، تو پھر لحاف بھی جل گیا اور لحاف والا بھی جل گیا۔ تو اب تو چراغ نہیں ہوتے ہیں، لیکن لائٹ چلی گئی، کبھی موم بتی آدمی استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گیس والے ہیٹر لوگ استعمال کرتے ہیں، گیزر استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا لیک ہو گیا گیس، تو ذرا سی اسپارکنگ ہوئی تو پورے گھر میں آگ لگ گئی۔
یا انگیٹھیاں جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں تاپنے کے لیے، غفلت میں سو گئے۔ حدیث میں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہذا جب تم سونے لگو اسے بجھا دیا کرو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے، یہ تعلیم کہیں نہیں ملے گی، اور یہ آپ کی رحمت کی کتنی بڑی علامت ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ یعنی کوئی آدمی اعلیٰ مقام پر ہو کر کے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرے کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے تمہاری ہلاکت ہو سکتی ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے۔ بے شمار واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، کہیں گھر جل گیا، کہیں دکان جل گئی ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے، اور ایسا بھی کیس آیا کہ صاحب جلد بازی میں گرم پانی استعمال کر رہے غسل کے لیے تو اتنا گرم ہے کہ کھالی جل گئی۔ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات ہے کہ آپ ذرا سا دیکھ لو کیا استعمال کرنے جا رہے ہو، پانی پینے جا رہے ہو اسے دیکھ لو، جوتا پہننے جا رہے ہو اسے جھاڑ لو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہے، تو سردی کے حوالے سے یہ تعلیمات بھی ہم سب یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كثيرا أما بعد